ہمارے شیعہ دوست ابوبکر صدیق کے بعد پھر سوال اٹھا دیتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جناب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بعد وصی رسول علی کو بنانے والے تھے، خلیفہ بلا فصل علی کو بنانے والے تھے، علی کی امامت کا اعلان کرنے والے تھے، لیکن رکاوٹ کون بنے؟ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری، مسلم مسند احمد میں ابن عباس کے حوالے سے بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری کا شدید حملہ ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں جو لوگ اس وقت موجود تھے انہیں محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے آپ کا، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ مجھے لکھنے کا سامان لا دو، میں تمہیں کچھ ایسی وصیت لکھ کر دے دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حجرہ عائشہ میں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاندیدہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے پریشان ہے۔ یاد رکھیے جن لوگوں کی نبوت اور رسالت پر گہری نظر ہے، انہیں اچھے طریقے سے علم ہے، کبھی بھی نبی اور رسول اپنی خاندان کی فکر نہیں کرتا، اپنی نسل کی، اپنی قوم کی فکر نہیں کرتا، اسے فکر ہوتی ہے اپنی امت کی۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت فکر کس کی لگی ہوئی ہے؟ امت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید بیماری کی حالت میں بھی امت کی فکر میں کھوئے ہوئے ہیں، وہ لکھنے کا سامان منگوا رہے ہیں، رہنے دو، انہیں مزید تکلیف نہ دو، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی کتاب موجود ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے امت کے ہاتھ میں پورا دین دے کر گئے ہیں۔ یہ وہ بات جو عمر بن خطاب نے کہی، ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ مختلف ہی ہو گئے کہ جناب لکھنے کا سامان آپ کو لا کر دیا جائے نہ دیا جائے، آپ نے کہا ضرور نہیں، بھائی سب میرے پاس سے اٹھ جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اب قابل توجہ دوست بات یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری کا شدید حملہ ہوا کب؟ جمعرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 4 دن بعد ہوا ہے، پیر کو، عصر اور مغرب کے درمیان۔ آپ اترے روایات میں، آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 4 دنوں میں یکساں طور پر بیماری کی حالت میں نہیں رہے، بلکہ کچھ افاقہ آپ نے اس دوران محسوس کیا ہے۔ آپ آئے ہیں مسجد نبوی، آپ نے نمازیں پڑھائی ہیں، آپ نے صحابہ سے خطاب کیا ہے۔ اب ان 4 دنوں میں جب اللہ کے رسول مسجد نبوی بھی آ رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، منبر پر بیٹھ کر صحابہ سے خطاب بھی کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کو اگر کوئی وصیت کرنا ہوتی امامت کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے، تو اللہ کے رسول منہ زبانی بھی کر سکتے تھے نا۔ ان 4 دنوں کے اندر کوئی وصیت نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اندیشہ تھا کہ اللہ کے رسول شدید بیماری کی وجہ سے امت کی فکر میں کھوئے ہوئے ہیں، وہ اندیشہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ چلیں مسند احمد کی ایک روایت کا مطالعہ کریں نا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے، آپ نے مجھے حکم دیا ان آتی ہی بطبق، میں کوئی شانے کی ہڈی وغیرہ لے کر آ جاؤں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایسی تھی، مجھے ڈر محسوس ہوا، فخشیت ان تفوتنی نفس، میں شانے کی ہڈی تلاش کرتا رہ جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ میں نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، انی احفظ، جو آپ کہنا چاہتے ہیں میں یاد کر لوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو وصیت کی تھی، کس کو کی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ یہ تھی، اوصی بالصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میں امت کے لیے نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، نماز کی پابندی کرنی ہے میرے بعد، زکوٰۃ صاحب استطاعت نے دینی ہے، اور اگر تمہارے ماتحت کام کرنے والے لوڈی غلام ہیں ان کا پورا خیال رکھنا ہے۔